لفظ ایمان ہے نا، اس پر غور کرنے سے اس کی تہ میں ہیرے اور جواہرات کے خزانے دکھتے ہیں۔ ایمان 5 حرف کا خوبصورت کلمہ ہے اور اس کا ہر حرف خوبیوں کا جامع ہے۔ حب الہی کا راستہ دکھاتا ہے، عشق رسول سے سرشار کرتا ہے، قوت ایمانی بخشتا ہے، دلوں کو قوت ایمانی بخشتا ہے، چہرے کو منور کرتا ہے، آنکھوں میں جلوے عطا کرتا ہے۔ لفظ ایمان کی شرح جو ہے یہ ہے کہ اللہ سے الف لیا گیا ہے، یقین سے یا لیا گیا ہے، محمد سے میم لیا گیا ہے اور الفت سے الف لیا گیا ہے، نور سے نون لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بیک وقت اللہ کا بندہ ہے، خدا پر یقین رکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، الفت محمدی کے قالب میں ڈھلا ہوا ہے، نور الہی سے بھرپور ہے۔ ایمان پکار پکار کر آواز دیتا ہے کہ میں طیبہ میں شراب محبت بن کر، مدینہ میں شراب محبت بن کر کشید ہوتا ہوں، لہٰذا مومنو مجھے طیبہ سے منگا لو، سینوں میں چھپا لو، آنکھوں میں وسا لو، مجھے سمیٹ کر دیکھو تو میں ایمان ہوں، اور پھیلا کر دیکھو تو میں جہان ہوں۔ شاعر کہتا ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اور اللہ کرے اس چوکھٹ پر جا کر بھی اپنی بے رسائی ہو جائے، اللہ کرے اس چوکھٹ پر اپنی بے رسائی ہو جائے، جس چوکھٹ پر دیوانوں کی تقدیر بنائی جاتی ہے، جس چوکھٹ پر دیوانوں کی تقدیر بنائی جاتی ہے۔ لفظ ایمان، لفظ ایمان بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے کہ قانون اللہ عز و جل کا کیا ہے۔ اب قانون پر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کر لیتے ہیں۔ قانون ہے کیا؟ نماز بندہ اگر نہ پڑھے وہ جہنم میں جائے، یہ خدا کا قانون ہے۔ روزہ نہ رکھے اور جہنم میں جائے، یہ خدا کا قانون ہے۔ مومن زکوٰۃ نہ ادا کرے اور جہنم میں جائے، یہ خدا کا قانون ہے۔ چھری نہ کاٹے، یہ خدا کا قانون ہے۔ پانی آگ کو بجھائے، یہ خدا کا قانون ہے۔ آگ حرارت پیدا کرے، یہ خدا کا قانون ہے۔ کیونکہ قانون کی زد میں کوئی آتا یہ اپنا کام کر لیتا ہے۔ قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔ اگر قانون سب کے لیے نافذ ہوتا ہے، سب پر قانون لاگو ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو سماج بگڑ جائے گا، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ عمل خدا کا قانون ہے اور ایمان خدا کا کرم۔ کرم کی جب بارش ہوتی ہے نا تو ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ کرم کی جب ہوا چلتی ہے نا تو ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور کرم کی بہار دیکھیے کہ بندہ نماز نہ پڑھے اور جنت میں جائے، یہ خدا کا کرم ہے۔ بندہ روزہ نہ رکھے اور جنت میں جائے، یہ خدا کا کرم ہے۔ بندہ زکوٰۃ نہ ادا کرے اور جنت میں جائے، یہ خدا کا کرم ہے۔ چھری نہ کاٹے، یہ خدا کا کرم ہے۔ آگ حرارت نہ پیدا کرے، یہ خدا کا کرم ہے۔ لوہا موم بن جائے، یہ خدا کا کرم ہے۔ میں یہ زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آؤ ذرا تاریخ کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آگ میں گئے، نار نمرود میں گئے،
तो आग हजरत इब्राहिम को ना जला सकी, आग गुलजार बन गई, ये खुदा का करम था। लोहा मोम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, लोहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में मोम बन जाता था, ये खुदा का करम था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी ना चली और गुट्ठल हो गई, ये खुदा का करम था। तो करम जहां होता है वहां बहार ही बहार बरसती है, वहां बहार ही बहार रहा करती है। तो मालूम हुआ कि कानून की बालादस्ती तस्लीम है। इसके बावजूद अल्लाह का करम और है और कानून और है, और कानून नाफिज होता है तो निज़ाम संवरता है। करम की हवा जब चलती है तो कायनात का वजूद मिलता है, तो कानून ना हो तो निज़ाम बिगड़ जाएगा, और करम ना हो तो दुनिया हिलाक हो जाएगी, करम ना हो तो दुनिया हिलाक हो जाएगी। ये है अल्लाह अज़्ज़ व जल का करम और कानून, एक अमल है और एक ईमान है। तो इन दोनों को लाजमी से पकड़ने वाला जन्नत की रोड पर चलने के काबिल होता है। ईमान है तो अमल ज़रूरी है, अगर अमल नहीं है तो फिर जन्नत की रोड पर चलने के काबिल नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, जो फिरोज़ बख्त मोमिन हुए और अच्छे काम किए वो आरामदा बाग में। जब अच्छे काम ही नहीं करेगा बंदा तो आरामदा बाग में कैसे होगा? आरामदा बाग यहाँ इससे मुराद जन्नत है। तो अमल सालेह कीजिए, नेक अमल कीजिए। जब नेक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अमल सालेह में सबसे अहम अमल नमाज का है, सबसे अहम अमल नमाज का है। और ये वो नमाज है जो मैदान महशर में अकीदे के बाद में सबसे पहले पूछा जाएगा अमल के बारे में, कि तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अगर नमाज में फ़राइज़ में कमी होगी तो सुन्नतों से पूरा किया जाएगा, फिर भी कमी होगी तो नवाफिल से पूरा किया जाएगा। अगर फिर भी कमी निकली, नमाज़ें कम निकली, तो बंदा खसारे में रहेगा। तो चाहिए कि नमाजों को बिल्कुल तर्क ना करें, ये अमल लाजमी से करें, इसलिए कि मोमिन पर लाजिम ही है नमाज पढ़ना, चाहे वो किसी भी हाल में हो। हर हाल में नमाज पढ़ना उस पर फ़र्ज़ है 5 वक्त की। अगर वो नहीं पढ़ता है बिला उज़्र शरई, उसको तर्क करता है, तो वो सख्त गुनहगार होता है और सख्त से सख्त उसको अज़ाब दिया जाए। तभी जाकर के जब नमाज बंदा पाबंदी के साथ पढ़ेगा और उसके साथ दूसरे नेक अमाल करेगा, अमल सालेह करेगा, तब जाकर के वो जन्नत के रोड पर, वो जो रोड चलने के काबिल है, वो जो रोड है जिसके बारे में बताया गया है, वो जन्नत का रोड, उस पर चलने के लायक होगा बंदा। जी, तब जाकर के वो मंजिल तक पहुंच जाएगा, वो मंजिलें अपनी तय कर ली इंशाअल्लाह ताला।